حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دین غالب کر دو. یہ جتنی بھی تحریکیں میرے علم میں ہیں جو دین کے مطالبے کی بات کرتی ہیں، اس میں جماعت اسلامی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، ڈاکٹر صاحب نے تنظیم بنائی. تحریک شہیدین کے حوالے سے جو ان کا میں نے تجزیہ پڑھا ہے کہ تحریک شہیدین کو حکومت ملی وہ ناکام ہو گئی. اس کا سبب کیا ہے؟ پہلی بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو تبدیلی وہ لے کے آئے تھے اس کے لیے عوام تیار نہیں تھی. مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی بات لکھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی. بھائی جب ہم پرویز مشرف سے یا صدر زرداری سے یا اب کون ہے وہ عمران خان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب کر دو، کیا ہماری قوم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک واقعہ ذہن میں رکھیے، ضیاء الحق صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ جو ہے نا وہ دکھاوے کے لیے اسلام غالب کیا تھا. اس میں سے ایک حکم تھا، آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہیں، قصاص و دیت آرڈیننس. قصاص و دیت آرڈیننس، قصاص بدلہ لینا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں اسے قتل کیا، دیت اس کا خون بہا دینا. اب اس دیت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے. اب ایک ایکسیڈنٹ میں بندہ مارا گیا، وہ قتل خطا ہے، گاڑی کے آگے آیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہے، قتل خطا ہے، اس کا قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی. اب اس آرڈیننس میں جس کے ہاتھوں وہ مرے گا اس نے دیت دینی ہے. اب بالفرض 1980 میں یا 84 میں دیت 1.5 لاکھ یا 3 لاکھ روپے تھی، وہ تو بہت بڑی بلا ہے. اب وہ دے گا کون؟ اس کے ہاتھوں مرا، ڈرائیور کے ہاتھوں. تو ایک تو چلیں پرائیویٹ گاڑیاں ہیں ان کے ڈرائیور دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں پبلک سروس، یہ جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس پہ تو ڈرائیور مزدور ہوتا ہے، دیہڑی دار، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ وہ دے گا؟ انہوں نے کہا یار اچھا اسلام ہے، یہ تو ہم غریب مارے گئے. تمام لوڈر والوں نے، تمام ٹریلے والوں نے، تمام پبلک سروس والوں نے ہڑتال کر دی کہ یہ ہمیں آرڈیننس منظور نہیں ہے. مارشل لا میں وہ آرڈیننس واپس ہو گیا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پبلک نہ تیار ہو ذہناً، آپ کیسے اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے؟ ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیے، جب اللہ نے کوئی حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی کوئی قانون دیا، کوئی شریعت کا حکم دیا، 7 تقوی کا ذکر آیا. تقوی نہیں ہوگا تو بندہ ہر قانون کو بڑے آرام سے آئین پاکستان بنا دیتا ہے، مچھلی پکڑنے کا رستہ نکال دیتا ہے. ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی ہے، رستہ کوئی نہیں. یہ انسان نہ نکال سکے تو پھر کیا کام، فائدہ انسان کا؟ نکال کے دکھا دے گا، مچھلی یوں پکڑی جائے گی. اب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بینکنگ کرنی ہے تو چلیں کوئی اسلامی بینکنگ کی مچھلی پکڑ لے گا. ہر چیز کا ہیلا نکل آئے گا. ہمارے ہاں تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، کتاب الہیل. یہ کیسے ہوگا کہ آپ اسلام کا حلیہ بگاڑ کے نہ چھوڑیں؟ یہ کیسے ہوگا کہ اس کی شکل نہ بگڑ جائے؟ لہذا قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اندر تقوی نہ ہو. یہ تقوی پیدا گورنمنٹ کر سکتی ہے، مجھے بتائیں آپ. ہاں کر سکتی ہے جب اسلامی حکومت ہو، اپنے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے یہ سارے ادارے تقوی پیدا کرنے والے ادارے بن جائیں تو کر سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس طرح کے پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس طرح کے پروڈیوسر چاہیے، اس طرح کے تخلیق کار چاہیے. پورا نظام تعلیم بنانا پڑے گا اس جو تقوی پر استوار ہو. وہ ایک دن میں بن جائے گا؟ وہ ٹائم لے گا. لہذا ایک معتد بے تعداد عوام کی پہلے تیار کرنی ہوگی، عام لوگوں کو محنت کر کے کہ جو اس نظام کو قبول کرنے والے ہوں. پھر وہ نظام قائم کر کے تو اس کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ناانصافی کی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا ایک کام آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی طرف قدم اٹھاؤ، آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کرو، آپ اس کے لیے ضروری اقدامات کرنا شروع کرو، اس کا اعلان کرو کہ اب ہمارا رخ اس طرف ہوگا. یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے. لیکن ہم سمجھیں کہ بس ایک صبح کو اٹھیں اور اسلام غالب ہو، یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہ کل اگر انقلاب بھی آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی عبوری دور لازمن ہوگا. یہ بات جب ہم کہتے تھے تو ہوائی بات لگتی تھی. اب طالبان آ گئے تو انہوں نے عبوری حکومت ہی بنائی ہے نا.
یہ عملی بات ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عبوری حکومت پہلے قائم ہوگی پھر حقیقی حکومت قائم ہوگی. قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں. یہ عملی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان کو سمجھانے کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اب ہمارے معاشرے میں جانی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک میں اس کے لیے ہم اظہار کر سکیں, ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو یہ رائے عامہ بنا رہے ہیں, جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, جو اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں, اور جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کبھی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اس ملک میں اسلام لانے کے لیے یہ جد و جہد کریں. اب آ جائیں آخری بات کی طرف.